اس کے بعد اختتامی کلمات کے لیے میں ڈاکٹر ایم اے بصیر سر سے گزارش کرتا ہوں جو چیئرمین راحت کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے کہ وہ اختتامی کلمات پیش کریں۔ راحت کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ ناندیڑ کے چوتھے سالانہ اجلاس کے لیے تشریف فرما محترم مولانا توفیق اسلم خان صاحب، رکن مجلس شورا مرکز جماعت اسلامی ہند، سابق امیر علی خان حلقہ مہاراشٹر، جن کے میقات میں ہی اور محترم مولانا کے ہی ہاتھوں سے یہ پودا آج سے 4 سال قبل لگایا گیا، اور الحمدللہ آج ان 4 سالوں میں سود سے پاک معاشی نظام میں عملی طور پر ان ضرورت مند لوگوں کو فائنینشیل مدد اور لون کے ذریعے سے تجارت میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں الحمدللہ کچھ حد تک جو کامیابیاں نمایاں کنٹریبیوٹ راحت نے کیا ہے، اس کو برادر اکرام جو سی او ہیں ان کے زبانی اور قانونی طور پر کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے جو شرائط ہیں، جو قوانین ہیں، اس کے تحت سالانہ رپورٹ جو ہمارے شیئر ہولڈرز اور ممبران کو واقف کروانی ہوتی ہے، اس کے لیے منعقدہ اجلاس میں تشریف فرما تمام ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز مرد و خواتین، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے اور اس کی پیشرفت مقامی جماعت اسلامی ہند ناندیڑ نے کی ہے۔ اگرچہ کہ اس اجلاس کے آفیشیل کارروائی کے لحاظ سے مجھے اس کی صدارت کو ریکارڈ کرنا ہے، لیکن محترم توفیق اسلم صاحب کا کلیدی خطبہ وہی صدارت خطبہ ہے ہمارے لیے، اور وہی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ محترم نے جیسے فرمایا کہ دین کی مضبوطی، اگر دین میں مضبوطی، ہمارے دینی فکر میں اور دین میں عملی طور پر اگر مضبوطی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کو معاشی مضبوطی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم معاشی طور پر، فائنینشیل طور پر مستحکم ہوں گے، ہماری قوم مستحکم ہوگی، تو ہی ہماری دینی بھی کامیابی ہے اور ہماری دنیاوی بھی کامیابی ہے۔ اس کے لیے محترم نے قرآن اور احادیث اور نبیوں کے اعمال کے ذریعے سے وہ تمام تر باتیں ہمیں سمجھائی ہیں الحمدللہ، اور ہماری بھی عملی طور پر کوشش بھی یہی ہے کہ مائکرو فائنانس کے اس پروجیکٹ اور سسٹم کے ذریعے سے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے جو اس سسٹم میں یعنی فائنینشیل سسٹم سے دور ہیں، مین اسٹریم سے دور ہیں، جیسے اکرام میں اور بعد میں بات آئی کہ ناندیڑ کو اگر ہم مان لیں جہاں 10 لاکھ کی پاپولیشن ہے، اور اگر یہاں پر 100 سے 125 اگر بینک کارکرد ہیں، ایسی کوآپریٹو سوسائٹیز جو 200-300 سے زائد ہو سکتی ہیں، جو تمام تر اس سودی سسٹم کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، جہاں کہیں 12% تو کہیں 8% تو کہیں 14% سے لون دیے جاتے ہیں، جیسے اے ٹی ایم کے ذمہ دار ساجد سر نے کہا کہ گولڈ لون ماہانہ 3 سے 4% پر گولڈ لون دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جماعت اسلامی نے بیلرونا کا ایریا جو تقریباً 1 لاکھ پاپولیشن کا ایریا ہے اور جہاں پر صرف ایک بینک ہے اور چھوٹے کاروبار کرنے والوں کی تعداد الحمدللہ یہاں مسلم پاپولیشن جو 30 سے 35% ہے، مسلم کمیونٹی میں میکسیمم ان آرگنائزڈ
چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں جو اس بینکنگ سسٹم سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، جس کا تذکرہ، جس کے فائنڈنگز سچا رپورٹ نے بھی کی ہے، تو اس کی ایک رسمی طور پر اور آفیشیل طور پر فائنینشیل لٹریسی جسے کہتے ہیں کہ کاروبار کس طرح سے کریں، کاروبار کو منافع بخش کیسے بنائیں، نفع بخش کیسے بنائیں، کاروبار کی پلاننگ کیسی ہو، اس کی کاؤنسلنگ، کاروبار کرتے ہوئے اپنی بچت کو کیسے بچت کی عادت کیسے ڈالیں، اس کو ہم نے ڈیلی کلیکشن کے ذریعے سے، آج 6000 ممبرس ہمارے ہیں، وہاں ہمارے یہ 8 سے 10 جو ڈیلی کلیکشن ایجنٹس ہیں، جو ایگزیکٹوز ہیں، وہ ان کے دکان اور ان کے جو کاروبار کے علاقے ہیں، جو مقام ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں، ان کی ڈور اسٹیپ پر، ان کے دروازے تک ہم یہ سروسز دیتے ہیں، اور ان کی روزانہ کی آمدنی سے 100 200 500 روپیہ جو سیونگ ہے وہ ہم جمع کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے ہی جمع کیے ہوئے رقم سے جب ان کی ضرورت کے وقت 0% انٹرسٹ پر ہم جو لون دیا کرتے ہیں، تو یقین جانیے یہ بات سن کر میرے جو کلیگس ہیں، جو 99% برادران وطن ہیں، نان مسلم ہیں، وہ تعجب کرتے ہیں، جس کی ماہانہ انکم 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہوتی ہے، جو سالانہ 15-18 لاکھ روپیہ جو کماتے ہیں، ایسے بھی لوگ جہاں وہ سیونگ کرتے ہیں، وہ یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ کتنے % ان کو انٹرسٹ ملے گا، کتنے % ان کو منافع ملے گا۔ ان کے سامنے معاشی مجبوری نہیں ہے، وہ اکنامک طور پر ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن دین اور ان کو جو یعنی انسانیت کا جو سینس ہونا چاہیے، اس سے ناآشنا اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ ان کے ذہن میں جو جیسے بات آئی کہ ڈیویڈنڈ، یعنی کوآپریٹو سوسائٹی جو سیونگز پر ڈیویڈنڈ دیا کرتی ہے، تو اس کے وہ ڈیویڈنڈ پر وہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ اس سال اتنا ڈیویڈنڈ ملا، یہ ڈیویڈنڈ تو زیادہ چاہیے تھا۔ تو یقین جانیے آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی اور سیٹسفیکشن بھی ملے گا کہ گزشتہ 4 سالوں میں جہاں نان مسلمس میں یہ تھنکنگ ہے کہ اپنی سیونگ پر ہمیں اتنا رقم ایکسپیکٹڈ ہے، وہیں ہمارے 6000 شیئر ہولڈرز میں سے ایک بھی شیئر ہولڈر ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہمیں یہ پوچھا ہوگا کہ اس پر ہم کو کتنا ڈیویڈنڈ یا کتنا منافع ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کافی شکر ہے اور ہم اس کے کافی شکر مند ہیں کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ قوم جو معاشی طور پر پسماندگی کا شکار ہے، یہ قوم جس کا ماہانہ انکم اگر ہم ایوریج دیکھیں گے تو اور جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، اس سے کافی بدرجے کم تر ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی اپنی حلال کی کمائی سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور ان کے اندر سود جیسی لعنت اور سود کے ذریعے سے جو انکم ہے اس کا وہ ذہن میں نہیں رکھتے، بالکل نہیں رکھتے۔ تو جیسے بات بتائی گئی اور ہم سب یہاں موجود ہیں، تو اس طرح کی ہماری جو کوششیں، چھوٹی موٹی کوششیں ہیں، جہاں 100 سے 125 بینکس، 200 سے 300 کم از کم سوسائٹیز یہاں نادر میں کام کرتی ہیں، تو راحت جیسا یہ چھوٹا سا ادارہ، یہ چھوٹی سی کوشش، اس طرح کی کم از کم اور 50 کوششیں بھی اب ہوتی ہیں اور کامیابی سے چلائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں میں بزنس کا سینس، ان کی صنعت و حرفت میں رہنمائی، ان کے اسکل کو ڈیولپ کرنے کی کوششیں اگر ہوں تو یقین جانیے ہماری تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک معاشی ترقی بھی ممکن ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ مغلیہ دور میں ہم معاشی طور پر مستقل تھے، یہاں کی اوور آل کمیونٹیز، تو اسی طرح سے اگر ایسی کوششیں ہوں ہر کارنر سے اور ہر طبقے سے، تو یقین جانیے کہ عملی طور پر جو سود جیسی لعنت ہے اس اکنامک سسٹم میں اور فائنینشیل سسٹم میں، اس سے بچاتے ہوئے اور اسلامی جو تعلیمات ہیں اور اسلامی جو ہمارے گائیڈ لائنس ہیں، اصول ہیں، اس پر ہم خود بھی اور ساتھ ہی ساتھ برادر وطن کو بھی اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں، اس کو ہم ان کو بھی مستفید کرنے کے قابل بن سکتے ہیں۔
ابھی ہمارے کچھ لمیٹیشنس ہیں جس کی وجہ سے ہم صرف اپنی حد تک اس کو مطلب اس کا کام کرتے ہیں. یقین جانیے آپ, جب ہم 0% کی بات کرتے ہیں کسی غیر مسلم کے سامنے, تو وہ تو بے چین ہے کہ اس کے شیئر ممبرز بنے اور یہ سسٹم کا وہ پارٹ بنے اور اس کے وہ فوائد حاصل کریں. اگرچہ کہ آج ہمارے پاس نان مسلم جو اس کا بینیفٹ لیتے ہیں وہ ہارڈلی 2 سے 3% ہیں, لیکن اگر یہ ہم عام طبقے میں اگر اس چیز کو لے کر جائیں گے تو یقین جانیے کہ اس کے لیے تو وہ بےتاب ہیں اور بے چین ہیں. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈپازٹس ہوں, ہمارے پاس ایک اچھی رقم ہو جو یہاں پر شیئر کے ڈپازٹ کی شکل میں اور سیونگ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہو, جس سے ہم آج جو ہم گولڈ لون ہے یا شارٹ ٹرم لون ہے یا پہلے 30,000 اور سیکنڈ ٹائم 50,000 کی تک جو ہم لون دیا کرتے ہیں, ایوریج آج ہم ماہانہ 100 سے 150 لوگوں کو لون ڈسبرس کرتے ہیں. تو اگر ہمارا جو سیونگ کا اماؤنٹ ہے وہ بڑھے گا تو یقین جانیے کہ ہم ہمارے نئے اسکیمز بھی لانچ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کی بچوں کی, ان کے فیملی کی اور ان کے تجارت کی ضروریات کو پورا کرنے کے اہل بن سکیں گے. سالانہ پروگرام کے اس اجلاس میں آپ تمام نے یہاں شرکت کی اور مولانا قاسمی صاحب جو ہے ابھی تشریف لائے ہیں جو صفا بیت المال کے ذمہ دار ہیں. وہ کسی کام سے آؤٹ آف اسٹیشن تھے, ان کو یہاں پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی ہے, تو ہم مولانا سے بھی مستفید ہوں گے اور اس سالانہ اجلاس میں اس کے منعقد کرنے میں اگرچہ کہ حکومت اور اس کے جو ادارے ہیں جیسے اس کے کوآپریٹو سوسائٹیز کے جو قوانین ہیں اس کے لحاظ سے ہم یہ منعقد کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے طور پر اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائزے کا, یعنی ہم جو کام کرتے ہیں, ہماری جو ٹیم کام کرتی ہے یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے. تو ہمارے کاموں کا جائزہ, احتساب اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو آئندہ دنوں میں عزائم ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر وہ ہمارے شیئر ہولڈرز تک, ہمارے ممبران تک ہم اس کو واقف کرائیں, یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. اور اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی عملی جو تعاون ہے, اس کے ممبران کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈپازٹس میں اضافہ, یہی ہماری گزارش ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے. شکریہ. اللہ حافظ.